السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ہمارا مقصد تصوف اور معرفت پر 1000 سال پہلے لکھے جانے والی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی مرشد کامل کی تلاش ہو وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، اسے مرشد کامل کی رہنمائی ملے گی۔ روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ہم نے روحانیت کے 9 پردوں کا ذکر الگ الگ ویڈیو میں کر دیا ہے، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روحانیت حاصل کرنے کے بعد روحانی مقامات کو اور روحانی کیفیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دوائی لی، جب کسی نے کہا کہ آپ ذرا صحن میں قدم بھر لیں تاکہ دوائی کا اثر ہو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال کرے کہ تو نے نفسانی خواہش کے لیے کیوں قدم اٹھائے تھے۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حق کو چاہیے کہ جو قدم اٹھائیں یہ سمجھ کر اٹھائیں کہ آیا یہ قدم رائے حق میں ہے یا رائے حق کے خلاف ہے۔ اگر قدم رائے حق میں لیا ہے تو اور بھی زیادہ قدم لے، اور اگر رائے حق کے خلاف لیا ہے تو استغفار پڑھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: کہ ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویش کو چاہیے کہ مراقبے کی حالت میں سر جھکا کر چلے، اوپر ادھر ادھر نہ دیکھے بلکہ سامنے دیکھے، اور جب کوئی شخص اس کے پاس سے گزرے تو درویش کو چاہیے کہ اس سے دامن بچانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ سب مومنوں کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ نیز اس بات سے روحانیت یعنی گھمنڈ یا متکبرانہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی کافر سامنے سے آئے اور اس کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر کوئی ناپاکی کے اثرات ہوں تو پھر اس سے احتیاط کرے۔ جب ایک جماعت کے ساتھ چل رہا ہو تو آگے چلنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ نیز عجز و انکساری کی خاطر زیادہ پیچھے بھی نہ رہ جائے، کیونکہ یہ دکھلاوا بن جاتا ہے، اور دکھلاوا بھی تکبر ہے۔ چلتے وقت جہاں تک ہو سکے اپنے جوتے اور پاؤں کو پلیتی سے بچائے، تاکہ خدا تعالیٰ اس کے باطن کو ناپاکی سے بچائے۔ اگر ایک جماعت کے ساتھ جا رہا ہے تو راستے میں کسی شخص سے بات کرنے کے لیے نہ ٹھہر جائے، کیونکہ اس سے اس کے ہمراہیوں کو تکلیف ہوگی۔ رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ حریص نظر آئے، اور اتنی سست بھی نہ کرے کہ جیسے متکبر لوگ کیا کرتے تھے۔ نیز جو قدم اٹھائے پورا اٹھائے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم بھی نہ اٹھائے، اس سے سب کی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ طالب حق کو چلتا ہوا ہمیشہ رائے حق میں ہونا چاہیے، تاکہ جب کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ اسے کہے، ترجمہ: تحقیق میں اپنے رب کی جانب جا رہا ہوں جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ رائے حق کے علاوہ چلنا درویش کے لیے باعث وبال ہے، کیونکہ قدموں کا چلنا خیالات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کا خیال حق تعالیٰ پر جمع ہوا ہے اس کا قدم بھی حق تعالیٰ کی جانب ہی اٹھے گا۔ اس لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبے کے بغیر درویش کا چلنا غفلت ہے، اور مقصود 2 قدموں پر حاصل ہوتا ہے، ایک قدم اپنی خواہشات نفس پر اور دوسرا فرمان حق پر۔ ایک قدم میں اپنی خودی سے دور ہو جائے اور دوسرے قدم پر واصل بحق ہو جائے۔ اگرچہ طالب کا سفر
فاصلہ طے کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی فاصلہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب فاصلہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو طالب کو خاموش بیٹھ کر مراقبے کے ذریعے روحانی سفر طے کرنے کے سوا اور کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ جب حق تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جس طرح آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کہ ہم انسان سے اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پھر وصال یا قرب حق کے لیے کسی مادی یا زمینی سفر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر بیٹھے عبادات، ریاضات، اذکار اور مراقبات کے ذریعے یہ سفر طے کریں۔ مادی سفر میں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، روحانی سفر میں چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، سوائے مشائخ کی زیارت، مزارات اور کعبہ کی زیارت کے، جس سے روحانی سفر طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روحانی سفر طے کرنے کے متعلق ایک شاعر نے خوب کہا ہے، ترجمہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا سفر ہو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ مرتبہ علم الیقین سے ترقی کر کے عین الیقین اور عین الیقین مقام سے ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچیں، جس سے مراد مقام فنا فی اللہ ہے، یعنی یہ سفر جسمانی نہیں روحانی ہے۔ عین الیقین، حق الیقین اور علم الیقین کی مکمل ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روحانی سفر اور روحانی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔